السلام علیکم۔ شعور مقصد کے سیکنڈ سیشن میں خوش آمدید۔ شعور مقصد کا جو اگر براڈ اسپیکٹرم ہم انالیسس کریں تو سب سے بڑا جو ہمیں مقصد ہماری زندگی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا ہے۔ یہی سب سے بڑا ہے، اور اس کے ہی امبریلا کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا اور اپنا رزق کمانا، اپنے تمام معمولات اور معاملات اور ریلیشنز، انٹریکشنز، ایکشنز، ری ایکشنز، ہیپینس، پلیئر، یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ اچھا، یہ مقصد بہت زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مقصد اس کل کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں احسن التقویم انسان کو عطا کیا ہے۔ یہ جو آبجیکٹو ہے یا گول ہے، یہ ملائکہ کو نہیں عطا کیا گیا، جنات کو نہیں عطا کیا، نباتات کو عطا نہیں کیا گیا، جانوروں کو عطا نہیں کیا، جمادات کو عطا نہیں کیا، حیوانات کو عطا نہیں کیا، انسان کو عطا کیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنا مقصد شعور کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس کے لیے سب سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ انسان کو خود اپنے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ آج کے اس ڈسکشن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، تو سب سے پہلے ہم انسان کو سمجھتے ہیں بہت ہی سطحی طور پہ، جو کہ ڈیفینیٹلی اس گہرائی تک ہم اپنی گفتگو کو اس موقع پہ نہیں لے جائیں گے کہ جہاں ہماری گفتگو کا تسلسل منقطع ہو جائے۔ تو انسان اصل میں ایک کمبینیشن ہے، ایک مکسچر ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے۔ شکل فزیکل باڈی، عقل سائیکولوجیکل باڈی، اور اسپرٹ کا شکل، عقل اور روح۔ فزیکل باڈی، سائیکولوجیکل باڈی اور اسپریچول باڈی کا مرکب ہے، اور اس کا جو فزیکل باڈی ہے اس کا مکمل طور پہ تعلق انسان کی اس مادی دنیا سے ہے۔ ایک مٹیریل جو ورلڈ ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، میں یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، آپ اس پروگرام کو انشاءاللہ سنیں گے، تو یہ جسم، میرا جسم اسی مٹیریل ورلڈ میں اس پروگرام کو ریکارڈ کرا رہا ہے، اور آپ اسی مٹیریل ورلڈ میں اس کو سنیں گے۔ اور جسم کی فزیکل خواہشات جو ہے وہ انسان کو فزیکل ورلڈ کی طرف کھینچتی ہیں، کیونکہ جہاں سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کا محور کشش اسی طرف ہوتا ہے جہاں سے اس کی اصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس انسان کی جو روح ہے وہ عالم امر سے اس کا تعلق ہے، تو یہ اوپر کی طرف کشش کرتی ہے۔ تو چنانچہ جنرلی اسپیکنگ روح اور جسم کے درمیان کی اس کشمکش اور اس جنگ کا نام ہی زندگی ہے، اور یہ زندگی فطرت کے قانون پہ کھڑی ہے۔ آئی ریپیٹ دس، اور یہ زندگی فطرت کے قانون پہ کھڑی ہے، اور جب فطرت کے قانون سے انسان دور ہٹ جاتا ہے تو نفس انسان کا، جسم انسان کا انسان کی زندگی پہ غالب آ جاتا ہے، اور انسان ان نفسانی خواہشات کے اندر گر کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نفس انسان کو ہمیشہ بھٹکانے کا راستہ ہے، اور روح اس کو پکڑنے کی رسی ہے۔ اگر یہ رسی کمزور پڑ جاتی ہے تو انسان اسفل و سافلی نیچے جا کے
جھوٹ، عیاری، مکاری، غصہ، ریاکاری، حب جاہ، دولت، عظمت، ان چکروں میں پڑھ کر بینک بیلنس، کروفر، انسلٹ کرتا ہے اور بالآخر لوگ ہو جاتی ہے، روح غالب ہو جاتی ہے اور اسپریچول پیسنگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو انسان واصل باللہ ہو کے، اللہ سے متعلق ہو کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے زندگی کی جنگ جیت لیتا ہے۔ لہٰذا اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ آف بیسٹ نریٹو انسان کو ایور سنس عطا کیا وہ اسلامک نیچرل تھنکنگ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اسلام ایک نیچرل دین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسانی جسم کے لیے بھی خوراک موجود ہے، ضروریات کے لیے بھی خوراک موجود ہے، تقاضوں کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، اور یہی تمام چیزیں روح کے اعتبار سے بھی موجود ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں جس میں ہندوازم ہے، بدھزم اور کرسچینٹی ہے، تو وہاں اسپریچول پیسنگ کے لیے روح کو بھوکا مارا جاتا ہے اور مختلف قسم کی بہت زیادہ شدید جو ہے وہ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں جسم بالکل لاغر اور ناپید ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ جسم کو بھی اس کی، کیونکہ یہ نیچرل ہے، کیونکہ یہ لاسٹ ورڈک ہے، کیونکہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہ ڈیوائن ڈائریکٹیوز ہیں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے اندر املگمیشن نہیں ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر مینیپولیشن نہیں ہے، تو اسلام ایک بہترین شکل میں آج بھی انسان کو وہ تمام رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے جو ریالٹی بیسڈ ہے، اوریجنل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جسم کی مثال گھوڑے کی طرح ہے اور روح کی مثال ایک سوار کی طرح ہے۔ اگر ایک گھوڑے کو بھوکا مار دیا جائے تو سوار کس طرح منزل مقصود پہ پہنچ سکے گا؟ تو لہٰذا جسم کو بھی توانا رکھنا ہے اور روح کو بھی توانا رکھنا ہے، لیکن روح جو ہے وہ جسم پہ سوار ہوگی، یعنی کہ سوار گھوڑے پہ سوار ہوگا، گھوڑا سوار کے اوپر سوار نہیں ہوگا۔ یہ ایک باریک بات ہے، اس کو چاہیں تو دوبارہ سے تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا۔ تو لہذا اسلام نہ گھوڑے کو اتنا موٹا ہونے دیتا ہے کہ وہ سوار کو لے بھاگے اور اسے تباہ کر دے، نہ سوار کو اتنا کمزور کیا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کو قابو نہ رکھ سکے۔ سواری اور سوار کے درمیان میں ایکسیلنٹ توازن کا نام اسلام ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس سے، اور شعور مقصد ہے جس پہ گامزن ہو کے انسان منزل مقصود پہ پہنچ کر قرب الہی کو حاصل کرتا ہے۔ انسانی فطرت کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جسم کو روح کی ضرورت ہے، جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی کچھ خوراک چاہیے ہوتی ہے، فوڈ چاہیے ہوتی ہے، فوڈ فار دا فزیکل باڈی اینڈ فوڈ فار دا اسپریچول باڈی۔ اچھا، چونکہ جسم جو ہے وہ فزیکل ہے تو اس کی خوراک بھی فزیکل ہے، نظر آتی ہے، ہم روز قورمہ بریانی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور چونکہ اسپرٹ جو ہے وہ ایک نورانی اسٹرکچر ہے، تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی نورانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب اور معرفت۔ جس طرح جسم غذا نہ ملنے پہ بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح روح بھی غذا نہ ملنے پہ بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کی سب سے بڑی جو مثال میں نے جو بات کہی ہے اس کو آپ اس طرح انالائز کر سکتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر، لگژریز، دولت اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے انسان نے کیا کچھ نہیں بنا لیا ہے۔ کروز ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان لوگوں کے اندر جھانکیں تو بے چینی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ایزی اریٹیبلٹی ہے، اینگر ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہوتا تو آج مغربی دنیا
یہ ویسٹرن کلچر، یہ ویسٹرن فالوورز بڑے پرسکون انداز میں ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی بے چینی جو ہے وہ سکون اور اسٹریم لائن لائف ایکشنز میں نظر آتی. تو لہٰذا چونکہ یہ سارا ویسٹرن ہے، اس میں روح کو اسپریچول فوڈ کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، کنسیڈریشن نہیں ہے، لہٰذا جو نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. انسانی فطرت کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو 5 ایکسٹرنل فزیکل سینسز دیے گئے ہیں. ان 5 ایکسٹرنل فزیکل سینسز کو انسان یوز بھی کرتا ہے اور ان کو پالش بھی کرتا ہے، مطلب ہیئرنگ، سینگ، ٹچ، ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا، اینڈ فزیکل سینسیشن، اور ان کو ڈیولپ بھی کرتا ہے، اور کمزور پڑ جائے تو ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کی کانوں میں ہیئرنگ کا مسئلہ ہو جائے تو وہ ہیئرنگ ایڈ لگا لیتا ہے. جیسے آنکھیں کمزور پڑ جائیں، جیسے میں خود بھی چشمہ لگاتا ہوں تو اس کو بھی انسان کر لیتا ہے. تو مختلف طریقوں سے وہ اپنے سینسز کو یوز بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے. اسی طریقے سے انسان کے جو اسپریچول سینسز ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو پھر سے غور سے سنیے. انسان کے فزیکل سینسز کی طرح اس کے اسپریچول سینسز بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسپریچول سینسز جو ہیں یہ لطائف کہلاتے ہیں، اور they are 6 in number: لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا. اب جب انسان ان سینسز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے، سینسیٹائز کرنا چاہتا ہے، یوز کرنا چاہتا ہے، تو اس کی جو گولڈن کی ہے اس کے 4 حصے ہیں کہ انسان جب ذکر الہی کرتا ہے اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، یعنی رائٹ اینڈ رائٹس ایکشنز کرتا ہے، اور رزق حلال کماتا ہے، تو اس سے یہ جو اسپریچول سینسز ہیں یہ اس کے زندہ اور ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈس ایبل سے انیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہمارے یہ اسپریچول سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں انٹرنل جو ورلڈ ہے اس کا شعور حاصل ہو جاتا ہے. اور انٹرنل ورلڈ کی ایکسٹرنل ورلڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر تو بہت سارے آرٹیکلز، آئٹمز، کلر، ساؤنڈز موجود ہیں. ہم آنکھ کھولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، اور ہماری آنکھیں جب ایک دفعہ سامنے دیکھتی ہیں تو کتنے کلرز ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی ہمیں درخت نظر آتا ہے، کبھی ہمیں کرسی نظر آتی ہے، کبھی ہمیں آسمان نظر آتا ہے، کبھی ہمیں پانی نظر آتا ہے. تو آنکھیں تو نہ جانے کتنی چیزیں دیکھتی ہیں، لیکن اندر کی دنیا میں صرف ایک ہی جو ہے وہ ہستی موجود ہے. وہاں ملٹیپل نہیں ہے، وہاں کثرت نہیں ہے، وہاں وحدانیت ہے. اندر صرف جب یہ 5 سینسز جاگتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں. اندر کی دنیا میں ملٹیپل ویژول آبجیکٹیوز موجود نہیں ہوتے. تو جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک پروسیس سے گزر کے، اس پروسیس کو ہم نے ماڈرن سائنٹیفک، اور جیسے میں نے پچھلے والے میں کہا تھا کوہیرنس اور الائنمنٹ کے حوالے سے، اس پورے پروگرام کو ہم نے نام دیے GCLP اینڈ DSAP، جو اس کا پہلا سٹیپ ہے. تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جب انسان کے انر سینسز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، دوسرے کو کہتے ہیں عین الیقین، اور تیسرے کو کہتے ہیں حق الیقین.
تو آج اس بات کو اس پوائنٹ کو اس والی کنورسیشن میں اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اللہ نے چاہا تو اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور کسی بھی حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کریں. اور میں اپنا ایک نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں اسسٹنٹ کا, آپ براہ راست بھی مجھ سے رابطے میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.